جماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی۔ امام کے پیچھے قرات، اس کو تھوڑا سا جاگ کر ذہن نشین کرتے جائیے گا۔ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن کریم کا یہ جو حکم ہے آیت قرآنی کے لیے ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور اس کو غور سے سنو۔ دو کام کرنے کا حکم دیا گیا، ایک تو غور سے سننا، اور غور سے اسی وقت سننا ممکن ہوگا جب آپ خاموشی اختیار کریں۔ تو دو قرآن کے حکم، فاستمعوا اور انصتوا، غور سے سننا اور خاموش رہنا۔ اب ہم پر یہ سوال کرتے ہیں عام آدمی، اگر یہ بات ہے تو پھر تسبیح کیوں پڑھتے ہو رکوع میں امام کے پیچھے، سجدے میں تسبیح کیوں پڑھتے ہو، تشہد کیوں پڑھتے ہو؟ ارے بھائی تھوڑا سا غور و فکر کرو۔ اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کرو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ تسبیحات ہیں، وہ قرآن تو نہیں ہے۔ خاموش رہنے کا حکم، سننے کا حکم کس کے لیے ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے۔ امام ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری اپنی سند کے ساتھ یہ روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے بعض کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں ہم نماز میں ہوتے تو ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، نماز میں سلام بھی ہوتا تھا، رکعات کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا، کتنی رکعات ہو چکی ہیں، ایک دوسرے سے کلام ہوتا تھا سلام کی صورت میں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو ہم نے یہ سارے کام جو تھے ہمارے لیے منع ہو گئے، یعنی نماز میں سلام کرنا، نماز میں کلام کرنا ہمارے لیے کیا ہوا؟ منع ہو گیا۔ اور امام ابن جریر طبری ہی فرماتے ہیں کہ بشیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو لوگوں کو امام کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا ابھی تک تمہاری سمجھداری کا وقت نہیں آیا؟ ابھی تک تمہاری سمجھداری کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی تک تمہیں اس بات کا شعور نہیں آیا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب اسی آیت کو احناف نے دلیل بنایا اور فقہائے احناف اس آیت کے تحت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ امام ابن جریر طبری نے بھی اس کو نقل کیا، امام ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا، حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہم اللہ، ان سب نے اس روایت کو اپنی تفاسیر میں نقل کیا۔ اب اس پر آگے چلتے ہیں اور وہ ساری روایات پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسند احمد بن حنبل کی 8889 روایت نمبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور یہ صحیح روایت ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی دوسری روایت 9438 نمبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہی جملہ کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی تیسری روایت 19723 نمبر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو کوئی ایک تم میں سے امامت کرے، اور جب
تمہارا امام قرات کرنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ، تو تم کیا ہو جاؤ؟ مسند احمد بن حنبل کی 3 روایتیں۔ چوتھی روایت حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، مسند بھی ہم نے پڑھی، سنن ابن ماجہ میں، اور شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا۔ سنن ابن ماجہ اس کا روایت نمبر 847، اس میں بھی فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور اسے امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں نقل کیا، 1299 نمبر۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا نماز میں قرآن پڑھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ایک شخص انصار میں سے کہنے لگے واجب ہو گیا، پھر تو قرآن پڑھنا واجب ہو گیا۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ بھئی یہ واجب ہوا ہے امام کے لیے، جب وہ قوم کی امامت کرے اس کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک اصول یہ ہے کہ امام اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے قرآن پڑھنا لازمی ہے، لیکن وہ شخص جو امام کے پیچھے ہو تو امام کا پڑھنا اس مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص قرات، ابھی تک ہم نے جو 4 روایات پڑھی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہم نے پڑھا کہ جب امام قرات کرنے لگے تو تم کیا ہو؟ خاموش ہو جاؤ۔ امام طحاوی کی اگلی روایت 1294 نمبر، حضرت جابر بن عبداللہ سے یہی روایت ہے، حضور نے فرمایا من کان لہ امام، جس کا امام ہو فقراءۃ الامام لہ قراءہ، تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام طحاوی المتوفی 321 ہجری۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت، اور حضرت جابر کی یہ روایت دوسری سند سے، یعنی امام طحاوی اس کو 3 سندوں سے لے کر آئے۔ کتنی سندوں سے؟ تو 3 سندیں ہو گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو تم قرات نہیں کرو گے، اور ان کی تینوں کی اسنادہ صحیح، سند کیا ہے؟ ان تینوں کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد موطا امام مالک میں بھی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے۔ امام مالک المتوفی 179 ہجری۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جس نے ایک بھی رکعت بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، ہاں مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، تو امام کے پیچھے ہوگا تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہو۔ اگلی روایت حضرت جابر سے سنن ابن ماجہ میں، اب تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر ہے 850۔ ہم نے حضرت جابر کی ایک روایت پڑھی موطا امام مالک سے، اور 3 روایتیں پڑھی شرح معانی الآثار سے۔ شرح معانی الآثار کی تینوں روایات اسنادہ صحیح، اور موطا امام مالک کی روایت، اور اس کے بعد آتی ہے سنن ابن ماجہ کی روایت۔ سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر ہے 850۔ اس میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کا حدیث نمبر ہے، سنن ابن ماجہ کا حدیث نمبر ہے، دوبارہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 850۔ جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی، فرمایا جو امام کے پیچھے ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا۔ لیکن افسوس یہ ہے شیخ البانی کی اسی روایت کو اہل حدیث حضرات اپنی ویب سائٹ کے اوپر نقل کرتے ہیں، یا آپ کے سامنے اس کا تراشا اس ویب سائٹ کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے کہ حدیث میں ہے امام کی قرات مقتدیوں کی بھی قرات ہے، سنن ابن ماجہ 850، قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ کتنا بڑا بلنڈر ہے، شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ حسن ہے، لیکن شیخ البانی کا نام لے کر یہ روایت کو کیا لکھتے ہیں؟ شیخ البانی نے کیا کہا؟ حسن، اور شیخ البانی کا نام لے کر انہوں نے کیا کہا؟ ضعیف۔
اور میں آپ کو سنن ابن ماجہ کا اصل صفحہ دکھا دیتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی 850 روایت، اس کے اندر 850 کے اوپر لکھا ہوا ہے حسن. میں اسی کو اگر الگ کر کے دکھاؤں تو یہ ہے شیخ البانی کی تحقیم، جس میں انہوں نے شروع میں حسن لکھا ہے. جو چھاپا باہر سے چھپا سنن ابن ماجہ کا یہ والا چھاپا، اس میں 850 نمبر کے اوپر شیخ البانی نے شروع میں لکھا ہے حسن، لیکن انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر شیخ البانی کی اس روایت کو لکھ کے کہا کہ شیخ البانی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. اب مجھے بتائیے، اگر آپ لوگ نہیں جاگ کے بیٹھیں گے، آپ لوگ نہیں ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے، تو آپ کو تو اگلا کہے گا یہ روایت ضعیف ہے، لکھا ہوا ضعیف ہے، تو کہاں سے آپ اس کا ثبوت لے کر آئیں گے؟ اب امام ابن ماجہ کی روایت کو شیخ البانی نے کہا یہ صحیح ہے، لیکن ہم نے حضرت جابر کی 2 روایات، ایک تو موطا امام مالک کے حوالے سے پڑھی اور دوسری شرح معانی الآثار کے حوالے سے 3 سندوں کے ساتھ روایت پڑھی. آگے چلتے ہیں. حضرت جابر کی مزید روایات 1307، 1308، 1309 نمبر، ان سب میں یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا نماز میں خاموشی اختیار کرو، اس لیے کہ امام کا پڑھنا تمہیں کفایت کر جائے گا. امام کا پڑھنا تمہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آگے چل کے ہم کچھ چیزیں اور پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں، اس کو یہیں پہ رکتے ہیں. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ، امام طحاوی شرح معانی الآثار میں 1316 نمبر روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ سے سوال ہوا کہ کیا میں امام کے پیچھے ہوتے ہوئے پڑھوں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا لا، امام کے پیچھے تم کچھ بھی نہیں پڑھو گے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع فرمایا. عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا، 1317 نمبر روایت شرح معانی الآثار کی، اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح، صحیح سند کے ساتھ 1317. حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی پوچھا گیا کہ حل یقرأ احد خلف الامام، کیا ہم امام کے پیچھے کوئی شخص کھڑا ہو تو کیا وہ امام کے پیچھے پڑھے گا؟ یقول اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے کھڑا ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے. وکان عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، عبداللہ ابن عمر امام کے پیچھے قراءت نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے اگلی روایت 1318 نمبر، انہوں نے کہا یکفی کا قراءۃ الامام، تمہیں امام کا پڑھنا کافی ہے، تمہیں امام کا پڑھنا کافی ہے. عبداللہ ابن مسعود سے جو مزید روایت جو بھی ہم نے پڑھا تھا 1307، 1308، 1309 نمبر، امام طحاوی شرح معانی الآثار المتوفی 321 ہجری. یہ عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں. آج ایک اور بڑی بات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں 6 نمبر کا مسلمان ہوں. اسلام لانے والوں میں میرا کتنا نمبر ہے؟ 6 نمبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے بعد حضرت ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، عمار ابن یاسر کے عہد کو مضبوطی سے پکڑنا، اور عبداللہ ابن مسعود تمہیں جو کچھ بیان کریں اس کی تصدیق کرنا. عبداللہ ابن مسعود تمہیں جو کچھ بیان کریں اس کی تصدیق کرنا. اب یہ معاملہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، اور ان کی صحیح سند کے ساتھ میں نے آپ کو روایت سنائی. آگے چلتے ہیں. میں 2 چیزیں آپ کے ساتھ بڑی اہم ذکر کروں گا. پہلی، یہ قرآن کریم ہے جو عمرے پر جانے والے احباب اور حاجیوں کو دیا جاتا ہے. آپ سارے جانتے ہیں اس کو، چونکہ یہ مفت تقسیم ہوتا ہے. اس مفت تقسیم ہونے والے معاملے میں اس قرآن کریم کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے. ہمیں یہ الزام ہم پر لگاتے ہیں کہ دیکھو جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بہر طور پڑھنی ہے. اب اس تفسیر جو وہاں سے مفت میں ملتی ہے اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہے. اس کے اندر یہ لکھتا ہے، یہاں لکھا ہے، یہاں یہ بات بھی واضح رہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک سلف، پہلے گزرے ہوئے لوگ، سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے اگر مقتدی امام کی قرات سن رہا ہو تو نہ پڑھے، اگر نہ سن رہا ہو تو پڑھے. اب حدیث کہاں گئی؟
اب حدیث کہاں گئی؟ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول لے لیا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں امام کی آواز آئے تو نہ پڑھنا۔ ہمیں تو تم حدیث سناتے تھے کہ حضور نے فرمایا فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ناقص ہے، فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ناقص ہے۔ خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا سعودی گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ اس قرآن کو مفت میں تقسیم کرتے ہیں، اور جب یہی قرآن کریم یہاں چھاپا جاتا ہے پاکستان میں تو اس کے اندر یہ عبارت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں ان لوگوں کو بھی خوش کر دیا، یہاں کے لوگوں کو بھی کہہ دیا، پتہ نہ چلے کہ بھئی یہاں لکھا کہ بھئی جو مرضی ہو فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے، لیکن جو مفت میں قرآن تفسیر بانٹی جا رہی ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ۔ تو آپ اگر امام ابن تیمیہ کی بات کو مان سکتے ہیں، حجت سمجھ سکتے ہیں، تو ہم اگر صحابہ کی بات کو حجت مان کے امام کے پیچھے قرات نہ کریں تو ہم پر الزام۔ اور یہ ہے کہ وہ تفسیر وہاں سے مفت میں ملے، ان کے پریس سے چھپ کر اس میں وہ جملہ اتنا اضافہ ایڈ کر دیا جائے، اور جب یہاں سے وہ تفسیر چھاپی جائے قیمتاً تو اس میں وہ عبارت موجود نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا معاملہ۔ اب اس میں ایک اور بڑی بات سری نمازوں کے معاملے میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، المتوفیٰ 235 ہجری، انہوں نے لکھا کہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھائی۔ کون سی نماز؟ جب نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ رہا تھا پیچھے؟ تم میں سے کون ہے جو میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ رہا تھا؟ قال رجل من القوم انا، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا جی میں۔ فرمایا قد علمت ان بعضکم خالجنیھا، مجھ سے کیوں مجھ پر یہ بات مشتبہ ہو رہی تھی کہ کوئی مجھ سے قرآن چھین رہا ہے، پریشانی ہو رہی تھی مجھے۔ یہ اس بات کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پسند نہیں فرمایا۔ مصنف عبدالرزاق اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، چاہے وہ جہری نمازیں ہوں چاہے وہ سری نمازیں ہوں۔ ہاں اس میں ایک جملہ بہت اہم ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 395، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے جی میں پڑھ لیا کر، اپنے۔ اب اس کے دو معنی ہمارے علماء نے ذکر کیے۔ ایک معنی تو اس کا ظاہری ہے کہ آپ جو خاموش نمازیں ہیں، سری نمازیں ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی تیسری رکعت ہے، عشاء کی آخری 2 رکعت ہیں، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حکم آپ نے جو فرمایا کہ اپنے جی میں پڑھ لیا کر تاکہ نماز کی طرف توجہ رہے، اس کا جو معنی ہمارے علماء نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اس کے معانی میں غور و فکر کیا کر، سورہ فاتحہ کے معانی میں غور و فکر کیا کر۔ بہر طور یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں، میں نے وہ دونوں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ احناف کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ چاہے سری نماز ہو خاموش، چاہے جہری نماز ہو، امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کی نماز میں توجہ نہیں رہتی تو وہ عند اللہ امید ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر عمل کرے کہ وہ اپنے دل میں سورہ فاتحہ کے معانی اور مفاہیم پر غور کرے یا اپنے جی میں پڑھ لیا کرے حضرت ابو ہریرہ کے فرمان کے مطابق، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اجر و ثواب ہی ملے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر میں نے آج کی یہ جو نشست تھی اس کو رکھا امام کے پیچھے قرات کے حوالے سے۔ اب ایک اور بڑی بات، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا واجب ہونا۔ اب پوری امت کا یہ متفقہ فیصلہ، اور حدیث بھی ہے، حدیث یہ ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، اس لیے ایک حدیث کا اصلاً انکار کر دیا جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بالکل واضح طور پر یہ جملہ ملتا ہے،
جب تم آؤ اور امام حالت رکوع میں ہو تو رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اس رکعت کو شمار کرو، اس رکعت کو۔ اور جب تم آؤ اور امام سجدے میں ہو تو تم سجدے میں چلے جاؤ، لیکن اس میں سے کچھ بھی شمار، اگر رکوع میں مل جائے، رکوع میں مل گئے ہو تو اس کو رکعت، اگر سورہ فاتحہ فرض ہوتی تو فرض کے چھوڑے جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ فرماتے کہ رکوع مل گیا ہے رکعت شمار کر لو، آپ فرماتے رکوع ملا ہے لیکن فرض چھوٹ گیا ہے لہذا تم اسے رکعت شمار۔ لیکن اب اس کتاب میں ایک جملہ ہے، اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی مقتدی رکوع سے مل جائے تو رکعت ہو جائے گی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کہتے ہیں جمہور، کون جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ رکعت ہو جائے گی، جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ رکعت، مگر صحابہ کرام کی ایک جماعت اور بعض محققین جن میں امام بخاری بھی شامل فرماتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوگی۔ یعنی آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جمہور کے قول کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ جی فاتحہ ضروری ہے، فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کو جمہور نے لیا، حالانکہ اللہ کے نبی اسلام کی حدیث یہ ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، آپ نے لکھ بھی لیا، مان بھی لیا کہ جی جمہور کا کہنا یہ ہے کہ جو مدرک رکوع ہے وہ مدرک رکعت ہے، یعنی جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت۔ ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کو آپ فرض کہتے ہیں اور جو رسول اللہ علیہ السلام کا وہ جملہ کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں قرآن نہ پڑھا، فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں، اس کا معنی یہ ہے امام ہو یا تنہا نماز پڑھنے والا ہو اس کی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز۔ لیکن جو مقتدی ہے اس کے لیے ہمارے اتنی ساری احادیث میں نے آپ کو ذکر کی، ان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو درداء، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب سے یہ روایت مروی ہے کہ اگر تم امام کے پیچھے ہوگے تو امام کا پڑھنا، اور اس پر میں آپ کو جو روایات ذکر کی جاتی ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کے حوالے سے 16 صحابہ کرام کی مرویات ہیں۔ کتنی؟ 16 صحابہ سے روایات موجود ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، یہ امام کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ رکوع میں آئے تو رکوع میں شامل ہو جاؤ، اس کو رکعت شمار کرو گے، اس کو رکعت شمار کرو گے۔ یہ معاملہ ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں دین متین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑی بات، اب ان کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، احناف یہ رسول اللہ کے خلاف چلتے ہیں، احناف رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، اور خود پتہ یہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا۔ اب اس کتاب کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتے ہیں جو شخص اپنی بساط کے مطابق تحقیق کرنے کے بعد وہ دیانتدارانہ اختلاف کرے، ایسے شخص کو فاسق یا گمراہ کہنا اناد کا بیج بونا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو روایات پیش کی، ان روایات کے بعد اگر ہم فاتحہ نہیں پڑھتے تو اگر ہمیں کوئی برا کہے گا تو ان کی اپنی کہنے کے مطابق یہ کیا ہوگا؟ فاسق یا گمراہ کہنا اناد کا بیج بونے کے برابر ہوگا۔ پھر کہتے ہیں ہمارا تو مسلک یہ ہے، کتابیں اٹھاؤ تو اس میں لکھا ہوا ہے احناف کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ امام یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس ڈھٹائی سے یہ ساری احادیث کا انکار کر دیتے جن میں صحابہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے۔ یہاں لکھتے ہیں ہمارا تو یہ مسلک ہے کہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ فروعی اختلاف ہونے کی بنا پر اجتہادی ہے، پس جو شخص حتی الامکان تحقیق کرے اور یہ سمجھے کہ فاتحہ فرض نہیں، خواہ نماز جہری ہو یا سری، اپنی تحقیق پر عمل کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔
کتنی بڑی بات لکھی، لیکن بعض کتابوں میں یہ درج ہے کہ جی یہ نہیں پڑھتے لہٰذا ان کی نماز ہی نہیں۔ تو ان کے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بڑوں میں سے تو کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اور پھر اس میں ایک اور جملہ بھی بڑا کمال کا ہے، کہتے ہیں کہ جو حضرات ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ جی احناف کی نماز نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جی پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا۔ جو یہ کہے وہ کوئی جماعت کے نامور اور ذمہ دار احباب ہے، تو جو بھی ان کا مفتی اس طرح کی بات کہے تو ان کے اپنے بڑوں نے لکھا کہ وہ نامور اور ذمہ دار۔ اور نامور اور ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ جس نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد احادیث کی چھان پھٹک کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تو اس کو گناہ گار نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو اگر کوئی گمراہ کہے گا تو یہ عناد کا بیج بونے کے مترادف ہوگا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی امام کے پیچھے ہوگا، تو ہم نے حضرت ابو ہریرہ کا وہ فتویٰ بھی سنا دیا کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی توجہ بٹ رہی ہے تو آپ اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کرنا شروع کر دیں یا اپنے جی میں پڑھنا شروع کر دیں۔ اور آخری بات کہہ کے بات مکمل کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنی اونچی پڑھا جاتا ہے کہ آگے امام تک آواز چلی جاتی ہے، یا ساتھ والا جو ہے اس کی نماز میں خلل آتا ہے، تو ایسے ذکر اذکار کرنا کہ آپ کے ساتھ والا یا دوسروں کو پتہ چلے کہ آپ اتنی اونچی پڑھ رہے ہیں، اگلے کی نماز میں خلل آ رہا ہے، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ کیا کہا گیا؟ جی میں پڑھ لیا، تو جی میں پڑھنے سے ساتھ والا اس کی نماز میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔